ایک مرتبہ ایک گدھا ایک گہرے کنویں میں جا گرا اور زور زور سے ہینگنے لگا۔ گدھے کا مالک کسان تھا جو کنویں کے کنارے پر کھڑا اسے بچانے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ جب اسے کوئی طریقہ نہیں سوجا تو ہار مان کر دل کو تسلی دینے لگا کہ گدھا تو اب بوڑھا ہو چکا ہے، وہ اب میرے کام کا بھی نہیں رہا، چلو اسے یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کنویں کو بھی آخر کسی دن بند کرنا ہی پڑے گا، اسی لیے اسے بچا کر بھی کوئی خاص فائدہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے پڑوسیوں کی مدد لی اور کنواں اکھیڑنا شروع کر دیا۔ سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھوڑا تھا جس سے وہ مٹی، بجری اور کوڑا کرکٹ کنویں میں ڈالنے لگے۔ گدھا اس صورتحال سے بہت پریشان ہوا، اس نے اور تیز آواز نکالنی شروع کر دی۔ کچھ ہی لمحے بعد گدھا بالکل خاموش ہو گیا۔ جب کسان نے کنویں میں جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جب جب گدھے کے اوپر مٹی اور کچرا پھینکا جاتا تب تب وہ اس سے جھٹک کر اپنے جسم سے نیچے گرا دیتا اور پھر گری ہوئی مٹی پر کھڑا ہو جاتا۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ کسان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ مل کر مٹی اور کچرا پھینکتا رہا اور گدھا اسے اپنے بدن سے ہٹا ہٹا کر اوپر آتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے کنویں کے مندیر تک پہنچ گیا اور باہر نکل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کسان اور اس کے پڑوسی سکتے میں پڑ گئے، ان کی حیرانی قابل دید تھی۔ اس غیر متوقع نتیجے پر وہ گدھے سے بھی بڑھ کر مجسمہ حیرت بن چکے تھے۔ زندگی میں بھی ہمارے ساتھ ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر کچرا اچھالا جائے، ہماری کردار کشی کی جائے، لیکن گندگی کے اس گڑھے سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ہم ان غلاظتوں کی تہ میں دفن ہو کر رہ جائیں، بلکہ ہمیں بھی ان بیکار چیزوں سے شانہ اچک کر نیچے گراتے ہوئے اوپر کی طرف اور آگے کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے، کیونکہ زندگی اسی کا نام ہے۔